کلام مقدس میں آج ہم دعا کے بارے میں ہم جانیں گے کہ دعا کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اور بائبل مقدس میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی زندگی میں دعا بڑی اہمیت رکھتی رہی ہے اور اہمیت کے حامل رہی ہے۔ دعا کے بغیر نبیوں اور خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ادھورے سمجھتے تھے، اس لیے کہ دعا کا تعلق خدا کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، خدا کے ساتھ بات کرنا ہے، خدا کے حضور میں اپنے مسئلے مسائل کو پیش کرنا ہے۔ دعا ہم فریاد کو بھی کہتے ہیں، جیسے نبی عموماً یہ فرماتے تھے اے خداوند میری فریاد کو سن، اے خداوند میں پاک ہاتھوں کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ پھر دعا جو ہے وہ منت ہے، منت کے ساتھ ہم اس سے دعا مانگ، بڑے ہمبل ہو کر، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ہم اس سے منت کریں، اور منت کے ساتھ جو دعا ہے وہ ہم اپنے خدا سے کرتے ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی کام نہیں ہوتا تو منت کی جاتی ہے۔ پنجابی کہنے منت اللہ کر کے کام کرا دو، اتنا ہی ہے نا۔ تو خدا کی حضوری میں پورے دل کے ساتھ منت کر کے ہم دعا کریں۔ اس کا ذکر ہم فلپیوں میں 4 باب میں اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دعا جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ، بغیر شکر گزاری کے دعا ادھوری ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی دعائے روبانی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دعا جو ہے وہ خدا سے کی جاتی ہے۔ اے ہمارے باپ سے کی جاتی ہے، باپ سے مخاطب ہے، تو جو آسمان پر، اور اس میں ساری باتیں خداوند نے اس دعائے روبانی کے اندر رکھ دی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی بھی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی۔ تو تمہاری منتیں، تمہاری دعائیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کی حضوری میں پیش کی جائیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی حضوری میں جب بھی دعا کرتے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں شکر گزاری کی دعا کا عمل کثرت کے ساتھ تھا۔ وہ جب روٹی اس نے توڑی، اس نے جو 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کو برکت دی، تو اس نے روٹی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر کر کے اس روٹی کو توڑا اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا، اور 5000 لوگوں نے اس شکر گزاری کی دعا کے موقع میں 5000 لوگوں نے، صرف مردوں نے کھانا کھایا۔ شکر گزاری کی دعا کا عمل خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایسا پایا جاتا ہے کہ معجزے سرزد ہوتے ہیں۔
جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو زندگی میں معاوضہ ہوتا ہے. لازر کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر خداوند نے کوئی لمبی دعا نہیں کی. خداوند نے یہ دعا نہیں کی کہ اے میرے باپ تو لازر کو جو 4 دن کا مردہ ہے اس کو زندہ کر دے. اس نے مرتھا اور مریم کو کہا تو ایمان رکھے کہ تو معجزہ دیکھے گی. اور قبر کو گیا اور کہا اے خداوند تو ہمیشہ میری سنتا ہے. اے خداوند نے تیرا شکر ادا کر لازر باہر آ جا. آمین. یہ شکر گزاری کی دعا کے اندر معجزہ ہے. عشاء کی دسترخوان پر خداوند یسوع مسیح بیٹھے ہیں تو اس دسترخوان پر وہ روٹی لے کے کیا کرتے ہیں؟ شکر کر کے اس کو توڑتے رہتے شاگردوں کو دیتے رہتا. پھر اس کے بعد پیالہ لیتے ہیں اور شکر کر کے اپنے اس پیالے کو شاگردوں کو دیتے ہیں. شکر گزاری کا عمل ہم کروڑوں لاکھوں کروبیوں اور فرشتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ میں اس قدوس رب الفاظ کے ذل میں شکر گزاری کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دعا میں شکر گزاری کا عمل اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. التجا. خداوند نے نبیوں کے حوالے سے ہمیں اور خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے اور پالوس رسول اور پترس کے حوالے سے ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم اپنی التجا خدا کے سامنے کریں. کیا کریں؟ اپنی التجا. التجا ایک دعا ہے. میں التجا کرتا ہوں کہ خدا میرے لیے کام کر. التجا ریکویسٹ کرنا ہے. I request to you, humbly request to you, بڑی معتبانہ طریقے سے حلیمی کے ساتھ التجا کرنا، ریکویسٹ کرنا، یہ نہایت ضروری ہے. اب التجا سنجیدگی کے ساتھ خدا کی حضوری میں پیش کرنے کو ہم دعا کہتے ہیں. ایک التجا کو دیکھیں جب ہم دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، خوشی میں ہوں تو ہم خدا سے التجا کریں. کوئی ہمارا پرابلم پھنسا ہو ہم خدا سے التجا کریں. وہ ہماری التجا کو سنتا اور جواب دیتا ہے. صبح کے وقت اس کی شفقت کا اور رات کے وقت اس کی وفاداری کا کیا کیا کرے؟ ہاں جی، اظہار کیا کرے. شکر گزاری کہ یہ ضرور ہے. شکر گزاری کا زبور 136 زبور میں ہم شکر گزاری کا اس اظہار کو دیکھتے ہیں. التجا، ایک خوبصورت التجا ہم آج کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. جب یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں تھے، برگشتہ ہو گیا، بھاگی ہو گیا، ترسس کو بھاگ گیا، جہاز میں بیٹھ کر جہاز ڈوبنے لگا. اس نے کہا کہ میں نے خدا کا گناہ کیا ہے، میں خدا کی حضوری سے بھاگا ہوں، میں نے خدا کی بات کو رد کیا، نہیں مانا، مجھے پھینک دو. اور مچھلی نے اس کو اپنے اندر نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ التجا کرتا ہے. جب لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ التجا کرتے. بڑی خوبصورت دعا ہے یہ. یونا نبی یہ کتاب اس کے دوسرے باب میں ہم اس بات کو پڑھ سکتے ہیں. تیسرے باب میں ان ساری باتوں کا ہم ذکر دیکھ سکتے ہیں. وہ التجا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. 70 فٹ لمبی مچھلی ہے،
ہمارا چرچ اتنا بڑا نہیں ہے. اور وہ جب اس طرح سے تیرتی ہوگی تو کبھی جناب صاحب اس پسلیوں کو لگتا ہوں, کبھی اس پسلیوں کو لگتا ہوں, ہڈیاں اس کی ٹوٹ گئی. اور خدا نے اس کی دعا کو سنا, اس نے نجات چھٹکارا مانگا, اور مچھلی نے اس کو ساحل پر کیا کر دیا, نگل دیا. نگلا بھی کس ساحل پر, نینوا کے. ہاللیلویا. خدا التجام کو بھی سنتا ہے. اسی طور پر ہم دیکھیں 20 زبور کو, اس کی پہلی آیت دیکھیں, اس میں التجا, مصیبت کے دن میں نے خدا ان سے فریاد کی, التجا کی, اور اس نے میری کیا کیا, آواز کو سنا, میری دعا کو سنا. جی پڑھیے گا. مصیبت کے دن خداوند تیری سنے, یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم. مصیبت کے دن جب ہم دعا کریں تو تیرا خدا کیا کرے, سنے. اور اس سے آگے ہم نے کیا پڑھا, یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے. اور یعقوب کا خدا اور اس کا نام تجھے کہاں پہ لے جائے, بلندی پر. یہ ہے التجائی اور فریاد کرنے والی دعا. اور پھر وہ کمک مانگتا ہے. کہاں سے کمک ملے اس کو, اس کے کوئی مقدس سے, اس کے مقدس سے, اس کے ہیکل سے اس کو کیا ملے, کمک ملے. اور سہون سے اس کو تقویت حاصل ہو, طاقت ملے. آمین. جب ہم مصیبت کے وقت دعا کرتے ہیں تو خدا کی ہیکل سے ہمیں کیا مل جاتی ہے, کمک ملتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کا جو سہون کا پہاڑ, وہ سہون کا شہر جہاں خدا موجود ہے, اس سہون سے ہمیں کیا ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. سہون سے تجھے کیا ملے, تقویت ملے. دعا ایک مضبوط طاقتور قوت ہے. دعا ایک مضبوط ہتھیار ہے. یہ اندیکھا ہتھیار ہے, یہ نادیدنی ہتھیار ہے. اس کو آپ اس وقت آپ استعمال کرتے ہیں جب ابلیسی قوتیں تاثیریں عمل پر ہوتی ہیں, اور آپ جب گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں اور خدا سے کمک مانگتے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہیں, تو یہ چھپا ہوا ہتھیار ابلیس کے سر کو کاٹ دیتا ہے. آمین. جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں, جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں, آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں, آپ کے جتنے بھی ابلیسی تاثیریں ہیں, وہ نیست اور نابود ہوتی ہیں, کیونکہ دعا میں قوت ہے. دعا میں کیا ہے, قوت ہے. اس قوت کو پانے کے لیے خداوند نے, یسوع مسیح نے نمونہ دیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنے کا نمونہ عطا کیا ہے. دعا کرنے کے سٹیپس بتایا, دعا کرنے کا طریقہ کار مجھے اور آپ کو بتایا ہے. جب خداوند یسوع مسیح تعلیمات دے رہے تھے, متی رسول کی انجیل میں 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک خداوند یسوع مسیح کی تمام تعلیمات پائی جاتی ہیں. ان تعلیمات کے اندر 6 باب اور 6 آیت میں ہم اس تعلیم کو دیکھتے ہیں, دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. نہ صرف دعا کرنے کی تعلیم دی ہے, بلکہ ہمیں دعا کرنا سکھائی گئی. اس دعا کی ساری ترتیب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی. یہ یاد رکھیں, بے طرح کی بے تکی دعائیں وہ خدا نہیں سنتا. جیسے
ہم اپنے باپ سے، دنیاوی باپ سے بے تک کی چیز مانگ لیتے ہیں، جو کہ نہ تو اس چیز کی ضرورت ہے آپ کو، نہ آپ کے باپ کے پاس بساط ہے وہ چیز آپ کو دے، تو آپ اس سے مانگتے ہیں تو باپ اس کو ٹال دیتا ہے یا اس سے انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو دعا بمقصد کرنی ہے، بے مقصد نہیں۔ سنی سنائی باپ دادا کی جو دعائیں ہیں ان کو رٹے نہیں لگا کر ہم ہر وقت دعا کریں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اور دعا جو دل سے نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں۔ دعا کا ڈیفینیشن آج ہم دیکھیں گے اور اس کے حقائق کو دیکھیں گے۔ دعا کا مطلب ہے اپنے دل کو خدا کی حضوری میں انڈیلنا۔ جب ہم اپنے دل کو خدا کی حضوری میں انڈیلتے ہیں تو خدا اس بات کو جانتا ہے یہ پورے دل کے ساتھ مجھ سے دعا کرنے کے لیے آیا ہے۔ زبور نویس میں ہم کئی زبوروں کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اے خداوند میں پورے دل سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے یقینی اور کمزور ایمان کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ پورے دل کے ساتھ نہیں ہوتی۔ پورے دل کے ساتھ جو دعا ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس میں آپ کا ایک گہرا تعلق اس سے قبل، اس دعا کرنے سے قبل خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا نہایت ضروری ہے، اور اس گہرے تعلق کو خدا نے ذکر کیا ہے 6 باب اس کی 6 آیت ہے، مت سن لے لکھا ہے جی، پڑھیے گا جب تو دعا کی متی کی جی 6 باب اس کی 6 ہے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اپنے باپ میں جو پوشیدگی میں اس میں کیا کر؟ دعا کر۔ دعا کر۔ علیحدگی میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، پوشیدگی میں دنیا اور رشتے ناطوں سے ہٹ کر ہم خدا کی حضوری میں جائیں اور پوشیدگی میں ہم اس سے گفتگو کریں، اور اس کا اجر تجھ کو ملے گا۔ اس کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ بے باک اور بے مقصد دعا کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی لوگ جوش دعا میں، ٹھیک ہے جوش میں بڑی دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایلیا نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی کہ می نہ برسے تو می نہ برسا، اور جب اس نے دعا کی تو می برسا۔ جوش میں ہوش کی ضرورت ہے۔ جوش میں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ، ہمارا مقصد، ہمارا بیانیہ وہ درست ہونا چاہیے۔ کیا ہم خدا سے جوش میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ جوش کی جو دعا تھی ایلیا کی، وہ اخیب اور ایزیبل کے خلاف تھی۔ کس کے خلاف تھی؟ اخیب اور شاہ اسرائیل، اخیب اور ایزیبل، کیونکہ وہ نبیوں کو قتل کرواتی تھی اور وہ غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور اس نے کئی جو ہے سینکڑوں میں جو نبی قتل کروا دیے تھے، اور ایلیا بھی بھاگ گیا تھا۔ اور ایلیا نے جوش کے ساتھ، جذبات میں آ کر ان کے خلاف کیا کی تھی؟ دعا کی تھی۔ کر لو اپنے دیوتوں سے جتنے بھی تم نے پوجا پاٹ کر دیے، ان سے منتیں التجا کر دیے، تمہارے دیوتا کچھ نہیں کر سکتے۔ اخیب تو خدا کو ماننے والا ہے، تو یہوہ کو ماننے والا ہے، اور تو غیر معبودوں کی پرستش کرتا ہے۔ دیکھ میں دعا کرتا ہوں، اس سے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی، اور جب اس نے دعا کی
کہ مینا برسے تو 3.5 برس تک مینا برسا، ہر طرف خشک سالی ہو گئی، جانور مرنے لگے، لوگ پیاس سے مرنے لگے۔ اب اخی ابر ایزیبل جو ہے وہ ایلیا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، منتیں ترلے کرتے ہیں، اور جاؤ ایلیا کو ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ ایلیا کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اور پھر ایلیا جب دعا کرتا ہے، اپنا منہ گھٹنوں میں لیتا ہے، اپنا منہ، یہ طریقہ تھا ایلیا کا دعا کرنے، اور خدا سے دعا کرتا ہے، اور ایک چھوٹا سا ہاتھ نکلتا ہے اور اس سے کہتا ہے اخی اب کچھ دیکھتا ہے؟ کہتا ہے کوئی نظر نہیں آتا۔ ہاں ابھی دیکھ، ایک چھوٹا سا کیا ہے، بادل ہے، اور می برستا ہے۔ کیونکہ اس نے کہا کہ تو اب تک پہاڑ سے نیچے نہیں اترے گا، یہ بارش تجھ کو گھیر گی۔ یہ ہے دعا۔ اس لیے پوشیدگی میں ہمارا وقت خدا کی حضوری میں، دعا میں، اس کی ستائش میں، اس کی پرستش میں، اس کی حمد و ثنا میں ہم اپنا وقت گزاریں۔ ہم دعا میں جو پہلا حصہ ہے، خدا کی قدوسیت، خدا کا مطلق ہے، خدا قدوس ہے، وہ رب الفاظ ہے، اس کی تعریف میں پہلا حصہ جتنا اس کی تعریف آپ کر سکتے ہیں اپنے لب مبارک سے کریں، اپنے لب سے کریں۔ اور اس کے بعد ہم شکر گزاریاں کریں جو خدا نے آپ کے لیے کام کیا ہے۔ اے خدا تو نے یہ کام میرے لیے کیا، یہ کام میرے لیے کیا۔ اور اس کے بعد اپنا پھر اگلا موقف بیان کریں، اے خدا میرے یہ مسئلے ہیں، یہ میں تیری حضوری میں رکھتا ہوں۔ اور پوری ترتیب ہم تموتھیوس 2 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں، پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی پہلی آیت۔ تو میرے عزیزو، ہمیں پوشیدگی میں جا کر کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی۔ ڈیووشن کا وقت، پرسنل ڈیووشن اس کو کہتے ہیں، پرسنل پریئر کہتے ہیں۔ پرسنل پریئر جو آپ کا خدا کے ساتھ غیر تعلق ہو، دنیا کے کاموں اور دنیا کے سوچوں، دنیا کے خیالوں کو اپنے ذہن سے نکال کر خدا کی حضوری اور اس کے پاک کے مسح کے اندر رہ کر پوشیدگی میں ہم دعا کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاس رومز نہیں ہوتے، ہم کسی بھی جگہ کونے میں بیٹھ کر ہم اپنے ان کواڑوں کو، یہ جو کان ہے نا، ان کو ہم بند کر کے ان سوچوں کو جو ہے ہم بند کریں، جو ادھر ادھر سے خیالات آتے، تو پوشیدگی میں ہم خدا سے کیا کریں؟ دعا کریں۔ بہت زیادہ زور سے بولنے کے باعث یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں کیا ہیں، وہ سنی جاتی ہے۔ اگلا ایسا پڑھیں، یہی لکھا ہوا جی۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں ہر ایک انسان پر لگی ہوئی ہیں، ہماری دعاؤں پر بھی اس کی آنکھیں لگی ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو وہ جانتا ہے، ہماری حرکات و سکنات سے واقف ہے، وہ ہماری پوشیدگی کو دیکھتا ہے، اور اس دعا کو بھی وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ سننے والا خدا ہے۔ وہ اربوں لوگ جو دعا کرتے ہیں، اربوں لوگوں کی دعائیں اپنے کان سے سن رہا ہوتا ہے۔ آمین۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، واحد آپ کی دعا نہیں سن رہا ہوتا، بلکہ دنیا میں جو اربوں لوگ خدا کی حضوری میں جھکے ہوتے ہیں، وہ اپنے کان سے ان کو سن رہا ہوتا ہے، اور پھر جو پوشیدگی میں جو دعا کرتا ہے، خدا پھر اس کا کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے جی۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ یہاں پر جو لفظ ہے بڑا سخت استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہیں تو بک بک نہ کر، وہ لڑ پڑے گا، ایسے لڑے گا نا کہ نہیں لڑے گا؟ اس کے بعد میں آپ مخل ہو جائیں، اس کو کہہ بھائی
تو کیا بک بک کر رہا ہے؟ پھر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ بکواسی جو ہے وہ بک بک کا تعلق بکواسی کے ساتھ ہے، تو لکھا ہے بکواسی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بک بک کرتے ہیں، بہت اپنے آپ کو روحانی پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے بھی یام بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور ان کو ہم نے دیکھا ہے یہاں تو روح کے مسا میں اور بڑے زور اور جوش کے ساتھ دعا کرتے، اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالیں بھی، اپنے آپ کو دعائیں جب شخص کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو سنبھالیں بھی۔ چرچ سے باہر جاتے ہیں، دور جا کر لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، جگت بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ جھکتے لگانا تو عام سی آج بات بن گئی ہے ہمارے دعائیہ لوگوں کی۔ پھر کہتے ہیں بھئی شکر بھی تو ہونا چاہیے، بھئی شکر آپ سنجیدہ رہیں۔ خداوند نے لکھا ہے جو خاتم ہے کیا ہو، وہ سنجیدہ ہو، اور دعاؤں کے اس لسٹ کے اندر لکھا ہے کہ تمہاری جو بات ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ پیش کی جائے۔ اس معاشرے کے اندر بھی لوگ سنجیدہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، بک بک کرنے بکواسی شخص کو پسند نہیں کرتے۔ خدا نے یہاں پر سخت الفاظ کا استعمال کیے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بک بک کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زور کے بات کرنے سے ہماری بات کیا ہو جائے گی؟ سنی جائے گی، شور سے زور سے سنی جائے گی۔ نو، آپ پوشیدگی میں بھی جا کر دعا کریں تو خدا آپ کی آواز پر، آپ کے دل کی آواز کو وہ سنے گا۔ جو آپ کے دل سے جو بات اٹھ رہی ہے، محض ہونٹ ہل رہے تھے، ہنا کے کیا ہو رہے تھے؟ ہونٹ ہل رہے تھے، وہ اپنے دل میں دعا کر رہی تھی، وہ خدا کے ساتھ محض تھی۔ پہلا سیموئیل پہلا باب 10 باب میں آپ جا کر 10 آیت سے آپ 16 آیت تک اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایلی اس کے منہ کو دیکھ رہا ہے، اس سے کہتی ہے کہ کہتا ہے کہ کب تک تو نشے میں رہے گی، اٹھ اپنا نشہ اتار۔ وہ اس کو کیا جواب دیتی ہے؟ اے مالک میں نشے میں نہیں ہوں، میں خبیث عورت نہیں ہوں، میں خدا کی حضوری میں اپنے دل انڈیلا ہے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ زور زور سے چلا کر دعا نہیں کر رہی تھی اس شخص کی طرح، غیر قوموں کی طرح، وہ اپنے دل سے دعا کر رہی تھی، کیونکہ خدا ہم پر اور ہمارے دلوں پر بلاٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی مرضی کرانے کی خاتون تھی، یا ایسی خاتون تھی جو بہت زیادہ مذہبی لوگوں کے بیچ میں رہ کر دعا پرستش کرنے والے تھی؟ نہیں، یہ ایک بزنس مین الکانا کی کیا تھی؟ یہ بیوی تھی، اور اس کی 2 بیویاں تھی، ایک کے بچے تھے اور اس کی اولاد نہیں تھی، اور یہ بہت دکھی رہتی تھی۔ یہ عام گھریلو خاتون تھی، یہ یاد رکھیں۔ کیسی خاتون تھی؟ عام گھریلو۔ ہمارے ہاں اس بات کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ آپ کا تعلق گہرے ایک رفاقتی گروپ کے ساتھ ہو تو پھر تب خدا آپ کو برکت دے گا، یا آپ کا تعلق ایسی روحانی کلیسیا کے ساتھ ہو تو خدا پھر آپ کو برکت دے گا۔ یہ ایک عام خاتون ہے، ایک گھریلو خاتون ہے، یا ہاؤس وائف ہے، اور اس کا خامن اس کو 10 گنا زیادہ جب وہ آتا اس کو دیتا۔ وہ سال میں ایک بار آتا، لیکن وہ کہتی کہ میری اولاد نہیں، تو وہ کہتا میں تیرے 10 بچوں سے، تیرے 10 لڑکوں کے سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ عام خاتون میں ذکر کر رہا ہوں، عام گھریلو خاتون، کوئی پریواری کے ساتھ رفاقت رکھنے والی خاتون نہیں، کوئی اسپرچل ایونجیلیکل چرچ کے ساتھ تعلق رکھنے والی خاتون نہیں،
جو باقاعدہ عبادت خانہ میں جانے والی خاتون نہیں، اس کے دل میں آیا کہ وہ خدا کے گھر اس کی چوکھٹ پر جا کر اس سے مانگوں گی، اور اس نے اپنے دل کو خدا کی حضوری میں ڈھیلا۔ اس نے کہا نہ میں نے کوئی نہ کوئی میں نے نشہ پیا ہے، بلکہ میں نے تو اپنے دل خدا کی حضوری میں ڈھیلا ہے، اور اس کے بعد میں دکھوں کی ماری اور غمگین عورت ہوں۔ ہاللیلویا۔ چپ رہیے گا، کھانا پینا بند کریں۔ میں کیا ہوں؟ غموں کی ماری ہوں۔ اب دیکھیں 12ویں آیت پڑھیں، پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 12ویں آیت۔ میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ۔ ہاں، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ میں اپنے فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث، دکھوں کے ہجوم، جب دکھ اور دکھوں کے ہجوم آپ کو گھیر لیتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، خدا کی چوکھٹ پر آ جائے، ہاللیلویا، اور خدا سے دعا کرنی شروع کریں، دکھاوے والی نہیں، کس سے؟ دل سے۔ اور میں نے تو اپنا دل تیری حضوری میں، خدا کی حضوری میں، اور سب سے خوبصورت ڈیفینیشن ہے، مجھے آج والی جیلمن صاحب یاد آ رہے ہیں، انہوں نے پیغام دیا، بائبل اسٹڈی میں ہمیں یہ بتایا کہ دعا کی ڈیفینیشن جو ہے بائبل مقدس میں، ان کے مطابق خوبصورت ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے دل کو خدا کی حضوری میں ڈھیلنا، کیونکہ خدا دلوں پر کیا کرتا ہے؟ نظر کرتا ہے، نگاہ ڈالتا ہے، آمین۔ ہاں جی، اور اس نے منت بھی مانی۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی یہ منتیں ماننے مسلمانوں کا کام ہے، اور تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ اس نے ہم سے سیکھا ہے، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے بھائی، تم لوگوں کو کسی نے نہیں سکھایا ابھی تک، یا کلام مقدس کو نہیں پڑھا۔ اس نے منت مانی، کیا مانی؟ پالوس رسول بھی منت مانتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہتا ہے تھوڑا سا خرچہ کر لے۔ خرچہ کس وقت؟ ٹھنڈ کرا دے، کیا کرا لے؟ خرچہ کیا کر؟ ٹھنڈ کرا لے۔ اور اس نے منت مانی کہ میں یروشلم جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ اپنے سر منڈواؤں گا اور خدا کی حضوری میں طہارت کروں گا، پاک ہوں گا جا کر۔ منت مانی، کیا مانی؟ پالوس رسول کون ہے؟ مسیح، یہودی بھی ہے، فریسی بھی ہے، اور کیا ہے؟ بنیامین قبیلے کا بھی ہے، اور مسیح بھی ہے۔ منت مانگنا مسیحیوں اور اسرائیلیوں کا کام ہے، اور ہمارے یہاں منہ کھول کے کہہ دیتے وہ ایک مسلمانوں کا کام ہے منت مانگنا، نہیں۔ اب منت کس کے لیے مانگ رہے ہیں، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ منت خدا کے لیے مانگ رہے، اور اس نے منت مانی کہ اگر تو فرد نبینہ تو مجھے بیٹا یا لڑکا دے گا تو میں اس بیٹے کو کہاں پہنچاؤں گی؟ تیرے گھر میں دودھ جب چھڑواؤں گی تو یہ تیرے گھر میں اس کو میں دے دوں گی۔ کیوں؟ اور اس کا نام کیا رکھا؟ شامل کے خدا نے دیا ہے، آمین۔ اور اس کو برکت پھر ایلی کیا دیتا ہے؟ پڑھیے گا جی۔ ایلی نے جب دیکھا، تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے مجھ سے مانگی، اسرائیل کا خدا تیری مراد، یہ لفظ مراد سنے۔ آج ہمارے مسیحوں کے اندر لفظ مراد بھی کنفیوژن کا سبب بنا ہوا ہے۔ یہ مرادیں مانگنا بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور ٹھیک ہے، انہوں نے کہاں سے لیا یہ لفظ مرادیں مانگنا؟ یہ ہندوؤں نے کہاں سے لیا مرادیں مانگنا؟ ہاں، یہ ہماری بائبل کی اصطلاح ہے،
یہ ہماری بائبل کا لفظ ہے کہ جا تو نے جو مراد خدا سے مانگی ہے وہ کیا ہو جائے، اور ہم اپنے خدا سے مراد مانگے. کس سے مانگے؟ زندہ خدا سے مراد مانگے، نہ کہ دوسرے مقامات سے مرادیں مانگنے کے لیے چاہیے. اس کی ممانعت ہے، اس کی مخالفت ہے. اور مراد مانگنا کس سے ہے؟ زندہ خدا سے ہے. اور ایلی جو ہے قائم کیا کہتا ہے؟ قائم کیا کہتا ہے کہ تیری خدا تیری مراد کیا کرے، جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. اور جو مراد تو نے اس سے مانگی ہے پوری مانگی ہے. 145 میں بھی ہم دیکھتے ہیں خدا تیرے دل کی مرادیں پوری کرے. یہ ورڈ جو ہمارے جو ہے بائبل کا ہے، یہ جو لفظ ہے ہمارے کلام مقدس کا ہے. منت مانگنا اور مراد مانگنا، اور وہ تیری مراد کو کیا کرے گا. اور یہ مراد آپ نے پوشیدگی میں مانگنی ہے، جیسے حنا نے مانگی ہے. کس نے مانگی ہے؟ حنا نے مانگی ہے پوشیدگی میں. آمین. اور جو منت مانی ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم منت مانگ لے تو اس کو جلد کیا کر، پورا کر، ورنہ کیا ہو جائے گا. اس کا جواب تجھے دینا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ نہ کہہ کہ بھول چک ہوئی ہے. ہاں پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. منت مانگنے کے لیے بھی اصولات جو ہے روحانی اصول ہے. اگر مرد منت مانگے تو اس کو پورا کرے. اگر اس کی بیوی منت مانگے اور اپنے خاوند کو نہ بتائے تو اس پر منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. ہاں اگر بیوی اپنے خاوند کو بتا دیتی ہے کہ میں نے خدا کے لیے منت مانی تھی تو پھر ان پر اس عورت کو منت پورا کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے اگر بیٹی منت مانگتی ہے اور اپنے باپ کو نہیں بتاتی تو اس پر یہ فرض نہیں ہے. اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ باپ میں نے یہ منت مانی ہے تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، تو کیا ہوا، اس کو پورا کرنا فرض ہے. Praise God, Jesus. Hallelujah. O Shibifian Tallara Sagatishira Antara. جلادی جو تھے جب وہ جنگ جیت کر آیا اس نے پورا نام مجھے نہیں آ رہا ہے، افتا جلادی جب خدا کے ذریعے میں جاتا ہے جنگ لڑنے کے لیے تو خدا کو کہتا ہے اے خدا میں منت مانگتا ہوں کہ جو بھی میرا استقبال کرنے کے لیے پہلے آئے گا میں اسے کیا کروں گا، تیری حضور میں سختی قربانی گزاروں. منت مانگتا ہے. اور جب جنگ جیت کر آتا ہے، اور جب جنگ جیت کر آتا ہے تو خوشی کے ساتھ اس کی بیٹی چھپتی اور کھلاتی ہے. جلادی کہتا ہے اے بیٹی تو نے یہ کیا کیا، کیونکہ اس کی یہ ایک ہی بیٹی تھی. جب ایسے کو پڑھتا ہے جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے. کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی اور میں پلٹ نہیں سکتا. خدا کو زبان دی، خدا سے جو منت کی اس سے ہمیں پلٹنا نہیں. اور جو منت مانگنا بھی خدا کے حضور میں دعا ہے. اور پھر کیا کیا اس نے کہا کہ میں اتنا وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزاروں، اور اس کے بعد اس نے اس کو خدا کے حضور میں قربان کر دیا. منت ہے یہ. اور حنا نے اپنے بیٹے کو ہیکل میں پہنچا دیا. اور یہ یاد رکھیں ایک ہاؤس وائف
خدا کی حضوری میں پوشیدگی میں خدا سے دعا کرتی ہے، محض اس کے ہونٹ ٹلتے ہیں اور دل سے وہ دعا کرتی ہے، ہاؤس وائف ہے، عام خاتون ہے، خدا اس کی دعا کو سنتا ہے تو اس سے بنی اسرائیل کا ایک بڑا نبی برپا ہوتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ ہے پوشیدگی کی دعا، یہ ہے ایک دکھی عورت جو ایک عام گھرانے سے ہے، کسی روحانی گھرانے سے اس کا تعلق نہیں، اور خدا اس کی دعا کو سنتا ہے، اور دیکھیں کتنی بڑا اجر اس کو ملتا ہے کہ اس کا بیٹا کیا بنتا ہے؟ اسرائیل کا سب سے بڑا نبی، ہاللیلویا، جس سے خدا کلام کرتا ہے، جس سے خدا بات ہے۔ اور سیموئیل کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ عہد کے صندوق کے ساتھ سنتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہاں جی، یہ ہے خدا کے ذریعے میں پوشیدگی کے ساتھ دعا کرنا۔ اب یسوع مسیح نے جو نمونہ دیا ہے اس کو دیکھیے کہ خدا جو ہے، یسوع مسیح خدا ہے، وہ پوشیدگی میں جاتا ہے۔ کب؟ مرکز پہلا باب اس کی 35 آیت کو دیکھیں، وہ تنہائی میں جاتا ہے، خاموشی میں جاتا ہے، اور اس تنہائی اور خاموشی میں جا کر خداوند یسوع مسیح دعا کرتے ہیں۔ وہ صبح سویرے وہ پڑھنے سے پہلے وہ نکلتا ہے اور جنگل میں جو ہے وہ جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے پوشیدگی میں باتیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ جی بڑی اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے، تھوڑی سی آواز اونچی رکھیے۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ ایک ویران جگہ پر جہاں خاموشی ہے، جہاں پر کوئی شخص نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، وہ خاموشی میں ویران جگہ میں جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ خداوند نے ہمیں نمونہ دیا، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ پوشیدگی میں جا کر تم دعا کرو تاکہ تمہارا آسمانی باپ وہ تمہیں دیکھے اور تمہاری دعاؤں کا کیا دے؟ بدلہ دے، جواب دے۔ آمین، ہاللیلویا۔ ایک اور خوبصورت نمونہ دیتے ہیں کہ سارا دن خداوند یسوع مسیح منسٹری کرتے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہتوں کو شفا دیتے ہیں، بدروہوں کو نکالتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑی اس کے پاس آتے شفا، یعنی کہ ان کی منسٹری کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ زیادہ وقت کھڑے ہوتے ہیں ہجوم کے بیچ میں، اور پھر اپنے شاگردوں سے تنہائی میں جا کر ایک خاص پہاڑ تھا جو سیہون کا پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر جا کر خداوند یسوع مسیح اس پتھر پر جھک کر دعا کیا کرتے تھے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت میں ہم اس حصے کو پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ ہمارا خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ دنیا کے کتنے بھی کام کیوں نہ ہو، کتنے بھی ہم تھکے کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی فیملی سے علیحدہ ہو کر، اس کے 12 شاگرد اس کی ایک فیملی کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، اور ایک باقی جو جماعت کے لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے، ان سے وہ علیحدہ ہو کر جو ہے وہ اس پہاڑ پر جاتے، اور اس پہاڑ کو جو ہے خداوند یسوع مسیح کی دعا کا پہاڑ بھی آج کہتے ہیں۔ جی، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری، ساری رات جو ہے دعا کرنے میں گزاری۔ آج میں اور آپ خدا سے توفیق مانگیں، ہمیں بڑا شوق ہے ہم پریئر نائٹ کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو پریئر نائٹ ہے آپ اپنے گھر میں خدا کی حضوری میں کر سکتے ہیں۔
یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ پریئر نائٹ نہیں کی کہ پڑھنے میں آتا ہے. اس نے تو کہا تو اٹھو میرے ساتھ کیا کرو, دعا کرو. تو 3 بار ان کو کہا اور تینوں دفعہ وہ کیا تھے, سو رہے تھے. اس نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. پریئر نائٹ کا تصور بڑا اچھا ہے. کلیشے کی ترقی اپنی ترقی ہوتی ہے, بڑھتی ہوتی ہے, لیکن ایسی پریئر نائٹ آپ تنہائی میں خود اکیلے خدا کی حضوری میں گزارے اور ساری رات خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرتا. کیا باتیں ہوتی تھی یہ تو خدا اور یسوع مسیح جانتے ہیں. اس ساری منسٹری کے بارے میں باتیں ہوئی, یسوع مسیح کے کفارے کے بارے میں باتیں ہوتی ہوئی, آسمان کی بادشاہی کے بارے میں باتیں ہوتی ہوئی. قوت و تقویت مانگنے کے لیے یسوع مسیح دعا میں ٹھہرتے ہوئے, کیونکہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو سہون سے کیا ملتی ہے, تقویت ملتی ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح اس سہون کے پہاڑ پر جا کر دعا کیا کرتے تھے. اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. یہی وہ مقام ہے جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو اسی پہاڑ پر آئیں گے. ان کی زندگی کا یہ ایک اہم پہاڑ ہے جو ان کی زندگی میں ایک اہم پہلو ہے, ایک اہم یادگار ہے کہ اس پہاڑ پر خداوند دعا کیا کرتے تھے. اسی لیے اسرائیلیوں کو کیا کہتے ہیں, سہونی. اور یہ سہون شہر جو ہے یہ داؤد کا شہر ہے. کس کا شہر ہے, داؤد کا شہر. آمین. مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی طرح خدا کی حضوری میں اپنا وقت نکال کر ساری رات خدا کی حضوری میں جانا ہے, اپنی مشکلات, اپنی التجائیں, اپنی مناجاتیں, اپنی درخواستیں خدا کی حضوری میں پیش کرتے رہنا ہے, ٹھہرنا ہے, خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے. آمین. ہاللویا. تو آج ہم اس بات کو جان رہے ہیں. پھر خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل 24واں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے 24واں باب اس کے میرے خیال کا 48 ورڈز ہوگی. تو 45 سے 48 ورڈز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے قبل جو ہے وہ آسمان کو اٹھائے جانے سے قبل وہ تاکید کر کے کہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. ٹھہرے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری حضوری میں دعا کرتے رہو. اور ہم اعمال کی کتاب میں جب آپ دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا ظہور 40 دن ان پر ہوتا رہا اور وہ آسمان کی بادشاہی کی باتیں ان کو بتاتا رہا اور ان کو یہ بھی کہتا رہا کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس انعام میں پاؤ گے اور تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. اور یہاں سے جانا, ٹھہرنے کا مطلب ہے دعا. ہم دیکھیں اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں یہ 120 کی جماعت اس بالا خانہ میں رات دن دعا کرے تھے. جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو آسمان پر اٹھائے جانے کے 10ویں بعد یعنی 50ویں دن ان پر روح القدس نازل ہوا. لیکن وہ اس سے قبل 10 دن وہ خدا کی حضوری میں اس بالا خانہ پر ٹھہرے اور دعا کر رہے تھے. کون کون تھے دیکھیں. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. ایک دل ہو کر کیا تھے یہ دعا میں. یہ پریئر نائٹ نہیں تھی, یہ 10 ڈیز کی پریئر تھی. کتنے دن کی؟ 10 دن کی یہ پریئر تھی. اور 10ویں دن جو ہے ان پر روح القدس نازل اور آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ کر ٹھہر گئی اور جن کو جیسے بولنے کی طاقت دی, توفیق دی, وہ ویسے ویسے بولنے لگے.
یہ 120 کی جماعت تھی. آمین. ٹھہرنا خدا کی حضوری میں میرے اور آپ کے لیے نہایت ضروری. جاگنا میرے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. متی کی انجیل 26 باب اس کی 41ویں آیت کو دیکھیں. یہ گرسمنی باغ ہے. گرسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے اور دعا کے بارے میں ان سے کہتے ہیں. جی دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جب یہ بار بار 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آئے تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم بائبل پڑھیں, جب ہم دعا میں جائیں تو ابلیس نیند کا غلبہ لاتا ہے. نیند غالب آتی ہے. آپ کو یہ تجربہ ہوگا, آپ 3 یا 4 چیپٹر آپ پڑھ لیں تو نیند آپ غالب آنا شروع ہوگی. آپ 10 منٹ دعا کریں, 10 منٹ دعا کرنا بہت زیادہ ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. جب آپ 10 منٹ تک پہنچیں گے تو نیند غالب آنا شروع ہوگی. لیکن یہ شاگرد اس دکھ اور اس مصیبت و جان کنی کے عالم میں جب خداوند تھے, بے چین تھے, وہ 3 بار اس نے دعا کی اور 3 بار اپنے شاگردوں کو سوتے پایا اور پھر ان سے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بیدار رہیں, روحانی طور پر ہم جاگتے رہیں اور ہم دعا کرتے رہیں. جب آپ روحانی طور پر بیدار رہیں گے, جو آگ کا ہوا سے خم سمے وہی رات کو نیند کے اندر بھی آپ دعا کر رہے ہو گے. آپ کا تجربہ ہوگا, کئی بار ایسا آپ کے ساتھ ہوا. جب ہم رات کو سوتے ہیں, دعا کر کے سوتے ہیں, اپنے مائنڈ کو مائنڈ سیٹ بنا لیں, کہ خداوند رات کو سوتے میں بھی میں دعا کروں گا, تو ایسا بھی ہوگا. میں ایک چھوٹی سی ٹیسٹمنی اپنی دینا چاہتا ہوں. میرا خیال 98 میں جب ایک بڑا زلزلہ آیا تھا کوئٹہ میں, ان دنوں میرا آپریشن ہوا تو انتھیسیا دینے کے لیے جب ڈاکٹر نے کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش کی, میرے دھیان کو لگانے کی, تو میں نے ان کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی. میں غیر زبانوں میں دعا کر رہا تھا اور غیر زبانوں میں جب دعا کر رہا تھا اور اسی میں بے ہوشی میں چلے گیا. آپریٹ ہوا. انتھیسیا سے باہر آنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں نا پیشنٹ بڑا شور شرابہ کرتے ہیں, کوئی کچھ بات کر رہا تھا, کوئی کچھ بات کر رہا تھا. اور انتھیسیا سے جب باہر آنا تھا مجھے تو میں غیر زبانوں میں دعا کر رہا تھا. آمین. اس پورے وقت میں جو تھا ہوش آتے تک میں غیر زبانوں میں دعا کر رہا تھا. اور 2 خدا کے خادم میرے پاس آئے, ایک پاسٹر اولیور زیا اور ایک پاسٹر مظفر, مجھے دیکھنے کے لیے. ان دنوں میں اولیور زیا صاحب میڈیکل ریپ تھے, تو وہ جب اچانک دیکھا فیملی کو تو وہ اندر آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ پاسٹر اکرم کو ہم نے دیکھا کہ وہ مطلب نیم بے ہوشی میں ہے, تو غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, جہاں ہمارا بدن سو رہا ہوتا ہے ہمارا ذہن جاگ رہا ہوتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے ہمارا کیا ہے, ذہن کیا ہوتا ہے, ذہن جاگ رہا ہوتا ہے. ہماری روح کیا ہوتی ہے, جاگ رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ روح میں دعا کریں.
کس میں دعا کرو؟ روح میں دعا کرو. یہ یہودا کا خط میں ہم پڑھتے ہیں, اس کی میرے خیال 20ویں آیت میں ہے کہ روح میں دعا کرو. میرے عزیزوں, مجھے اور آپ کو جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں, پوشیدگی میں جائیں, اکیلے میں جائیں, خاموشی میں جائیں, ویرانے میں جائیں اور خدا سے پوشیدگی میں اپنے دل کی بات اس سے کریں, آپ کے محض ہونٹ ہلتے ہوئے ہنا کی طرح دکھائی دے, آپ دل سے دعا کر رہے ہوں اور اپنے دل کو خدا کی حضوری میں انڈیل رہے ہوں اور آپ اس کی حضوری میں دعا کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں نظر آتے ہو اور خدا کی نگاہ پھر آپ پر ہو اور جو آپ نے مانگا وہ آپ کی دل کی مراد کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. اور جو آپ نے منت مانی اس منت کو بھی آپ نے پھر پورا کرنا ہے. دعا اس سال اپنا ایک خاص زندگی کا حصہ بنائے. جس طرح سے ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں. کتنے بار کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی بھولتے؟ صبح کا ناشتہ رات کو ہم کر کے تیار کر کے رکھتے ہیں کہ صبح ہم نے ناشتہ ڈبل روٹی, انڈا یا ہر ایک چیز تیار ہوتی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. صبح ہم نے ناشتہ کرنا ہے. دوپہر کے کھانے کے لیے ہماری ماں جی, ہماری جو گھر کے خاتون ہیں, وہ دوپہر کے کھانے کو تیار کرنی ہوتی, 11 بجے سے ہی تیار کرنی ہوتی. بھولتی نہیں. شام کے کھانے کو بھی ہم نہیں بھولتے. اسی طور پر صبح شام دوپہرہ ویلے محفل یادا گزارا. ہمیں صبح شام دوپہر کو ہمیں اسے فریاد کرتے رہنا ہے. اور پھر دیکھیں اس پاکستان میں مسیحی قوم کس طرح سے ترقی پر ترقی کرتی ہوئی چلی جائے گی. اس پاکستان کے اندر مسیح گھرانے جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پاکستان کے اندر مسیح تمام گھرانے جو دعا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور مسیح یسوع مسیح کو اپنا نمونہ سمجھتے ہیں کہ کیسے وہ دعا کرتے تھے, اس کا اسی پیٹرن کے اوپر ہم جب دعا کریں گے تو ہمارے گھرانے کے بچے ہمیں دیکھ کر دعا کرنا شروع کر دیں گے. جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو بچے جو ہے ان کو دیکھ کر ویسا ہی کرتے ہیں. مجھے اسی طرح یاد ہے جب میں لوگوں پر ہاتھ رکھتا, لوگ سلین ہو کے گرتے, تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, 2.5-3 سال کی عمر میں. تو گھر میں جاتے تو یہ ایک دوسرے کے لیے کراس بنا کر دعا کرتے اور سلین کرنے کی کوشش کرتے اور دوسرا بچہ خود بخود نیچے گر جاتا. آمین. کیونکہ اپنے کلیسیا میں اپنے ماں باپ کو, اپنے پاسٹر کو ایسے کرتے جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک اچھا ایگزامپل ہوتا ہے, ایک اچھا پیٹرن ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ گھر میں بائبل پڑھنے والے, دعا کرنے والے ہیں تو آپ کے بچے بھی اسی طرح سے کریں گے. آمین. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پاکستان کے اندر ہمارے مسیحی گھرانے روحانی طور پر بیدار, روحانی طور پر ترقی, دنیاوی طور پر ترقی. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں, اور جو کچھ وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تو تم پاؤ گے. یہ مسیح کی تعلیمات میں سے جو تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں جو ہے مانگتے رہنا, اس کے حضوری میں جاتے رہنا, اور پھر آپ دیکھیں روحانی قوت اور طاقت آپ کے اندر منتقل ہوگی. پھر آپ جس کے لیے بھی دعا کریں گے خدا اپنی قدرت سے اس کی مراد کو بھی پورا کرے گا. جس کے لیے آپ دعا کریں گے بیمار کے لیے, وہ بیمار شفا پائیں گے. جس بدرو گرفتہ کے لیے دعا کریں گے, بدرو شیطان آپ کو دیکھ کر بھاگ اٹھیں گی کہ یہ یسوع کا فرزند ہے. ہاللویا. کوئی مشکل ہوگی, کوئی مصیبت ہوگی, آپ اس کی طرح دعا کریں کہ یعقوب کا خدا مصیبت کے وقت تیری سنے اور تجھے کہاں لے جائے؟
बुलंदियों पर, फिर दुआ करने वाले शख्स को और उसके खानदान को खुदा कहाँ ले जाएगा? बुलंदियों पर ले जाएगा। और वो जो अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा पहनेंगे, उनके पास हर किस्म की आज़ाइश होगी। और आज खुदा परस्त खादिम के पास, खुदा परस्त खिदमत गुजार के पास, खुदा परस्त घरानों के पास जब सारी आज़ाइश होंगी, तो फिर वो लोग जो खुदा से दूर है, जो खुदा से दूर है, फिर क्या है? कोई ये ना गोरा फड़ ले है, कोई ना गोरा फड़ ले है जिड़ा इन्ना को सब कुछ आ गया है। ओए तानू पता ही नहीं है। मुझसे किसी ने कहा कि अकरम साहब ने कोई गोरा फंसाया हुआ। मैं हाँ, आसमानों के समान पर वो गोरा रहता है। वो कहा रहता है आसमानों के आसमान पर वो गोरा रहता है। मैंने जब खिदमत गुजारी के काम को शुरू किया, ये मैं नौजवानी में बता रहा हूँ, बड़े बड़े फंक्शन में कराता था। उस वक्त भी यही सदाएं आती थी कि इसके पास कोई ना कोई गोरा है। लेकिन मैं अपने आसमानी खुदा को ये कहता था कि तू अमेरिका और ब्रिटिश और जर्मन को इतना कुछ दे सकता है, तो ऐ खुदावन तू मुझे अपने मसीहों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम करने के लिए रुपया पैसा नहीं दे सकता? आमीन। क्यों नहीं दे सकता? वो दे सकता। मैं ऐसी दुआ करता था और खुदा ऐसा मुहैया करता था, क्योंकि वो यहोवा यरी है। वो कौन है? वो यहोवा यरी है। वो ऐसा मुहैया करता था कि 250-300 लोगों का फंक्शन और हजारों रुपए का खर्चा जब खुदावन पूरा करता था, और लोग बड़े खुश होते थे, प्रस्तिश करते थे। प्रेयर नाइट्स पे हम एक अच्छी जो टी पार्टी हम करते थे, प्रेयर नाइट्स पर हम अच्छे से अच्छा खाना देते थे। ये कौन देता था? यहोवा खुदावन खुदा देता है। हमारा यकीन, हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। और जिस जहाना का यकीन और भरोसा अपना खुदावन पर था, उसने कहा मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी, एक ही बेटा मैं दे दूंगी। उसके बाद और भी बेटे पैदा हुए, मैं दे दूंगी। उसने दे दिया। और आज जब हम खुदा की खिदमत करने के लिए आते हैं और खिदमत गुजारी करते हैं, दुआ करते हैं, तो हम भी खुदा से कहें ऐ खुदावन मैं अपनी जिंदगी खिदमत के लिए तुझे दे देता हूं। आमीन। और फिर खुदावन आपको बड़ी कुव्वत और तकवीत के साथ इस्तेमाल, कहीं भी आपको शिकस्त नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी हैकल से हमारे लिए कुमक भेजेगा और अपनी सहून से हमें तकवीत देगा। ये कुमक किस किस्म की होगी? कुमक के अंदर हर एक चीज मौजूद है। आमीन। कुमक के अंदर फौज भी है, कुमक के अंदर रसद भी है, कुमक के अंदर पानी भी है, कुमक के अंदर रुपया पैसा और सब कुछ है। आमीन। ये है कुमक। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से आएगी। और आज ये हम अपने चर्च में देख सकते हैं कि हमारी कुमक, हमारी रसद खुदा की तरफ से आती है, ना कि किसी और तरफ से। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी ईमान के साथ हम चलते रहेंगे, पोशीदगी में खुदा की हुजूरी में झुके रहें, दुआ करेंगे। हम इस कोटे शहर को खुदा की फजल और दुआ की कुव्वत और खुदा की कुदरत से जीतेंगे। आमीन। इस साल हमने जीतना है, इस साल हमने निकलना है, इस साल हमने इन इलाकों में जाकर जो है बुशारती अवारात को करवाना है, ताकि बहुत सारे लोग जो इब्लीस की कैद में हैं, गुनाह के बंद में हैं, यीशु की कुदरत उसके नाम से वो आजाद हो। और वो कब हो सकते हैं? जब मैं और आप पोशीदगी में खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, जब मैं और आप खुदा यीशु मसीह की तरह सारे कामों को छोड़कर उस पहाड़ पर जाकर हम दुआ करेंगे। और जब मैं और आप दुनियादारी के कामों को छोड़कर वीराने में जाकर दुआ करेंगे, खुदा अपनी कुदरत से ये सारे काम हमसे लेगा। आमीन। करेंगे, करेंगे। सच्ची गल तो गैर तो नहीं हो रहा है। आमीन। खुदा ऐसा करेगा। खुदा आपको कुव्वत ताकत दे, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। दा आपको कसर बरकत दे। आमीन।
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رات سے میری طبیعت اتنی کہ خراب کہ آپ سوچ نہیں، ساری رات جا کے گزاری میں، وامٹنگ ہوتی رہی ہے اور سردی بھی لگتی رہی ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے مساکی ہوئی ہے، یہاں پر جوش اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے اسی اسپرٹ کے ساتھ اے خداوند تیرے کلام کو پیش کرنا ہے، کوئی میرے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے، میں اسی قوت اسی اسپرٹ کے ساتھ میں کلام پیش کروں گا جس اسپرٹ کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ میں آپ کو حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آمین۔ خدا نے آپ کو رکھے۔ دعا کریں، ایک دعا ہم کریں گے بھائی جنم کے ساتھ، اور ایک دعا ہم بہنوں میں سے ہم کو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دعا کریں گے، شکر گزار کر کے اب دل آئے دعا کریں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ بشیدگی میں اپنے خاندان کے لیے، کلیسے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، تاکہ وہ بھی دعا کرنا جانے اور تیرے سورما تیار ہو اور تیری خادمہ تیار ہو۔ آمین۔ قدوس و زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری حمد تیری تمجید کرتے ہیں خدا کہ تیرے فضل کا تخت لگا تھا خدا، اور تیرے فضل کے تخت کے تابع ہے خداوند ہم تمام زندگیاں خداوند تیرے قدموں میں خداوند، تیرے زندہ کلام کو تیرے سورما کے تھرو سنتی رہی ہے خداوند خدا۔ ہم جانتے ہیں خداوند خدا ظاہری طور پہ تیرا خادم پر پوشیدگی میں تو باتیں کرتا تھا خداوند خدا۔ اے زندہ آسمانی باپ، آج جو یہ گہرا کلام ہے خداوند خدا، ہم خاندانی گھرانوں کے لیے خداوند کھولا گیا کہ دعا کی قوت کے بارے میں خداوند خدا میں بتایا گیا کہ کس طرح تجھ سے دعا کرنے سے خداوند خدا ہماری مصیبتوں میں خداوند ہماری ڈھال آ جاتی ہے خداوند، ہماری مصیبتوں میں تو ہمارا زور بن جاتا ہے خداوند خدا، تو ہماری کمک بن جاتا ہے خداوند خدا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔